کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ ایک اور علامت آخری میں ذکر کروں کہ یہ جو لوگ عالم نہیں ہیں اور ان کو عالم بنایا جاتا ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے تعلق سے بڑے بڑے القاب اختیار کیے جاتے ہیں اور وہ اس پر راضی رہتے ہیں، فلاں علامہ، محدث، امام۔ ہاں ابھی دیکھیے امام حمید الدین فراہی کتابوں پہ جو ان کے ماننے والے ہیں، ہر شخص اپنے جماعت کے بزرگوں کو امام، علامہ، محدث، فلاں زمانے کا فلاں اور فلاں اور فلاں، ایک سطر میں جو ہے القاب لکھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ کہ امام شاطبی اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اہل بدعت کی ایک پہچان اور وتیرہ رہا ہے کہ جو لوگ غلط ہیں، جن کے پاس غلط منہج ہے، غلط فکر ہے، لوگ اور عوام اس کی طرف متاثر ہوں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے ان کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ آج کی زبان میں جو میں نے ابھی کہا کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جن کے لائک کرنے والے خوب زیادہ ہیں، ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ بہت نوجوان تو نوجوان، کچھ خواتین اور عورتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں کہ ان کو اتنے سننے والے ہیں۔ اب جن کو لانچ کرنا ہی ہے اہل بدعت کو گمراہ کرنے والوں کو، تو ان کے اپنے لوگ بھی، جیسے ہم جانتے ہیں فرقہ پرست تنظیمیں ہمارے یہاں، آج کی جو موجودہ حکومت ہے، یہ ایک فکر کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اپنے جو بھکت ہیں وہ اس کو خوب لائک کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ملک کے اتنے لوگ اسے چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو خارجی فکر کے حامل ہیں، وہ لوگ جو یہود و نصارہ کے کام کو اور ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی فکر کو بڑھاتے ہیں کہ حدیثوں کو انکار کرنے، شکوک و شبہات پیدا کرنے، فیشن اور جدیدیت کے نام پر مسلمانوں کو اسلامی دعوت سے پھیرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، مقبول بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو ایسی نعمتیں دیتے ہیں جسے دیکھ کر عام نوجوان علماء کے مقابلے میں ان کو سمجھتا ہے کہ ان کے پاس نعمتیں ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ یہ علماء کیا ہیں؟ ان کو تو سیدھے سے زندگی کی گزارنے کے جو ہے بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں، اور یہ کار میں چل رہے ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس گلیمر ہے، ان کے پاس فلاں اور فلاں نعمتیں ہیں۔ ان چیزوں سے رجھا کر ایسی چیزوں کو بھی، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ الہادی فکر کو عام کرنے کے لیے ہر طرف سے ہمارے خلاف کوشش ہو رہی ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ اس پر ریسرچ ورک ہوا ہے کہ کہاں کہاں سے مسلمان نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط فکر کے عناصر ہیں، علماء ہیں، یا علماء سے دور کرنے والے جو عناصر ہیں، منکرین حدیث فکر کے ٹیڑے لوگ، غلط منہج والے، ان کو جو ہے بڑے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ سید قطب شہید، علامہ ابو العلا مودودی، امام حمید الدین فراہی، فلاں اور فلاں۔ میرے نام لینے سے کوئی برا نہ مانے، میرا مقصود کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ حق اور باطل کو بے نقاب کرنا اہل دعوت حق کا فریضہ ہے، اور اس معاملے میں سچائی کو پیش کرنے کے لیے بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے علماء راسخین فی العلم نے لکھا ہے کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی منحرف منہج کا آدمی ہے اور لوگ اس کی فکر سے، کتابوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچے، اس کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یہ لگے کہ کچھ باتیں بے ربط سی نظر آ رہی ہو، لیکن خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کئی نکات کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اتوار کے دن ایک اور خطاب ہے، اس میں بھی اسی موضوع سے متعلقہ کچھ باتیں ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں تشریف لائیں اور اس سے استفادہ کریں، مجھ سے نہ صحیح ان علماء سے جو راسخ فی العلم ہیں۔ اور آج کا یہ موضوع جس پر ہم لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچیں کہ یہ غیر ضروری ہے، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ اسلامی دعوت اور موجودہ ماحول کے اعتبار سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر توجہ نہ دینے سے آپ کے اپنے گھر میں آپ کا بیٹا باپ کی جب مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، باپ کی کوئی دینی رائے کے مقابلے میں اپنی چلاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس پر خارجیت کا، جمہوریت کا اثر ہے، اعجاب المرء بنفسہ، اور یہ آگے چل کے بڑے فتنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اور دین کے صحیح طریقے کو، دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے صحیح طریقے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق ہماری جو بھی ذمہ داری ہے اپنے علم اور طاقت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق دے، صحیح دین کا ہمیں جو ہے خادم بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور مرنے کے بعد فتنہ برزخ اور فتنہ آخرت سے بھی محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔